بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرابحہ اور تولیہ کے بارے میں بات چل رہی ہے. مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے میں خریدے ہیں اس میں کچھ اضافہ کر کے جو ہے فروخت کرنا. جیسے 100 روپے میں خریدے تو یہ بولنا سامنے والے کو کہ میں نے جتنے میں خریدا ہے اس سے ایک 10 روپے زیادہ میں آپ لے لیجئے. تو اب انہوں پھر پتا چلا کہ انہوں 100 روپے میں خریدے ہیں تو 110 میں بیچے ہیں، یہ سمجھ میں آئے گا. اور تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں نے خریدا ہے اتنے میں آپ لے لیجئے. پھر معلوم کیے پتا چلا کہ یہ 100 روپے میں خریدے ہیں، لہذا 100 روپے میں ہی ان کو دینا ہوگا. اب اس میں جو ہے مرابحہ اور تولیہ میں جائز ہے کہ منسوب کیا جائے رأس المال کی طرف. منسوب کیا جائے رأس المال بولے تو یہاں پر رأس المال سے مراد جو ہے مبی ہے. حالانکہ مصنف کیا بولنا چاہیے تھا؟ مبی بولنا چاہیے تھا، کیونکہ رأس المال عام طور پہ اردو میں جو بولا جاتا ہے، عربی پتہ نہیں دونوں کو بولتے ہوں گے، اردو میں عام طور پہ رأس المال جو ہے تمن کو بولتے ہیں. عام طور پہ بولتے ہیں تمن کو بولتے ہیں اردو میں، لیکن جو ہے یہاں پر مبی مراد ہے. ٹھیک ہے، تو جائز ہے منسوب کیا جائے رأس المال کی طرف یعنی مبی کی طرف. کیا کیا؟ دھوبی کی اجرت کی، اور تراز. تراز بولے تو کشیدہ کاری، زردوزی کی اجرت. زردوزی چکن کا کام، زردوزی یا چکن کا کام، کارچوب کا کام، یہ سب کیا ہے؟ یہ تراز. کپڑے کو سنوارنا، اس کے اندر کشیدہ کاری کرنا نہیں ہوتا، مشین سے بھی ہوتا، ہاتھ سے بھی ہوتا. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کیا کر رہا تھا، کپڑا خریدا اور اس میں کشیدہ کاری کرا، تو وہ کشیدہ کاری اور کپڑا دونوں ملا کے اس کو کتنے پڑے میں 200 میں پڑا. کتنے میں ہوا؟ 200 میں پڑا. اب انہیں یہ بولتا کہ مجھے جتنے میں یہ کپڑا پڑا ہے اس سے ایک 20 روپے تم زیادہ میں نے تم کو بیچ دیا. ایسا منسوخ کرنا جائز ہے. بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں؟ اس کے وقت میں کیا بولنا وہ لفظ بھی بتا رہے ہیں. میں نے اتنے میں خریدا مت بولو، مجھے اتنے میں پڑا بولو. کیا بولتے ہیں؟ کیونکہ خریدنے کے بعد دوسرے کام بھی رہتا نا ساتھ میں، خریدنے کا دوسرا کام رہتا نہیں رہتا. ویسے بیچ دیا تو الگ بات ہے. اگر اس کے ساتھ کچھ اور عمل بھی ہوا ہے ساتھ میں، اس میں جو خرچہ آیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اور جائز ہے کہ منسوب کیا جائے رأس المال کی طرف یعنی مبی کی طرف دھوبی کی اجرت کو، اور تراز یعنی کشیدہ کاری کی اجرت کو، اور اس صبغی یا رنگنے کی اجرت کو. یہ رنگنا پہلے بہت چلتا تھا، رنگنا پہلے بہت چلتا تھا کیونکہ کپڑے سفید آتے تھے. اور آج کل بھی تم لوگ جو جینس پہنتے نا، جینس سفید ہی رہتا، وہ سفید ہی رہتا، اس کو رنگ کر اس کو شیڈ ڈال کر بیچا جاتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے اس کا نام عقیل، دلی میں اس کی جو ہے وہ شیڈ ڈالنے کی کمپنی ہے. آیا سمجھ میں؟ وہ سبق کی بات میں بتاتا ہوں، اس فون میں اس کی وہ ہے. تو اس کے پاس ہم جا کے دیکھے، وہ کمپنی میں جو ہے خالی شیڈ کا کام ہو رہا، جیسا شیڈ بولے ویسا ڈالتا ہوں. ایک جگہ جو ہے دبے دبے رہتے، ایک جگہ جو ہے زیادہ رہتا کم رہتا. وائٹ کپڑے میں شیڈ ڈالتا، وہ شیڈ ڈالنے میں اس کو ایک جینس کو شیڈ ڈالنے میں 4 روپے کی 5 روپے کی ملتے. روزانہ سینکڑوں جنسوں کو جو ہے شیڈ ڈالتے، اس کا کام ہی جو ہے یعنی خالی جنس منگاتا، شیڈ ڈال کے فروخت کرتا. بہرحال کہاں تک آئے تھے اپن؟ وہی رنگنے کی اجرت. والفتل، فتل مانے گوٹ لگانا. فتل بولے تو گوٹ لگانا. گوٹ لگانا کیا؟ بارڈر لگانے کا بھی رہتا نہیں رہتا. جیسے جو ہے بالکل کھلی چادر خریدے، بارڈر کے بغیر اگر بیچ دی تو کیا ہوتا؟ وہ اتنی خوبصورت نہیں رہتی. اس کو بارڈر لگا کے بیچنے میں کیا ہے، اس کے اندر خوبصورتی، جھاڑر لگانا، بارڈر لگانا، اس کو فتل بولتے ہیں. سمجھے؟ باطراف الثياب بحرير او کتان، ریشم سے یا کتان سے، ریشم سے یا کتان سے کپڑے کے اطراف میں بارڈر لگانا. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فتل بولتے ہیں عربی میں. وہ اجرت حمل الطعام، کھانے کے اٹھانے کی اجرت، غلے کے اٹھانے کی اجرت. یعنی خریدے کہاں سے؟ بیگم بازار سے. اب لا کے کہاں بیچ رہے ہیں آپ؟ اپنے محلے میں لا کے بیچ رہے ہیں، محلے میں بیچ رہے ہیں. تو کتنا ہوتا خرچہ اس کا وہاں سے یہاں تک آنے کے واسطے؟ 50-60 روپے لیتا نا، لیتا ایک دو تھیلے لانے کے واسطے ہونے. تو اس کو یہاں پہ بھی شامل کر سکتے. اب وہاں پہ 1750 میں تھیلا لیے، یہاں آنے کے بعد کتنا ہوا؟ 1800 کا ہوا. اور اس کو یہ بول سکتے کہ بھائی مجھے جو ہے 18 میں پڑا ہے، یا مجھے جتنے میں پڑا ہے اس سے 20 روپے آپ زیادہ میں لے لو. بول آیا سمجھ میں؟ تو کیوں یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں؟ لأن العرف جار بالحاق هذه الاشیاء برأس المال فی عادت التجار. اس لیے کہ عرف جاری ہے، جارن ذرا ادری سے، اس لیے کہ عرف جاری ہے، پڑوسی نہیں ہے یہ. عرف جاری ہے ان چیزوں کے ملحق کرنے کا رأس المال کے ساتھ تاجروں کی عادت میں. عام طور پہ تاجراں جو ہے ان چیزوں میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ کو بھی مبی کی طرف لگاتے، اپنی طرف سے تو خرچہ نہیں کرتے، وہ مبی کی طرف لگا کے اضافہ کر کے بیچتے. اسی وجہ سے
کوئی دکان جو ہے بڑے جو ہے خوبصورت مقام پہ ہے، وہاں پہ خریدنے میں آپ کو جو ہے چیز مہنگی ملتی نہیں ملتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں شو روم کا بھی قیمت شامل کرتا نہیں کرتا؟ ہر ایک کی قیمت لگایا تو اس کو پڑتل پڑتی، ورنہ جو ہے اس کو جو ہے بہت نقصان ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ اگر تم کپڑے یہاں خریدو، بنجارے میں خریدو، بنجارے میں بھی جو کشیش کی دکان ہے، کشیش کی دکان پرانے شہر میں بھی ہے، لیکن وہاں وہی کپڑا تھوڑا سستا رہتا، یہاں پہ وہی کپڑا مہنگا رہتا. کیوں مہنگا رہتا؟ یہاں پہ اس کو اخراجات زیادہ ہے، کرایہ بہت زیادہ ہے. وہاں پہ اس کو جو بالکل فری کے جیسا ہے، بولنا جو 50-60 سال سے ہیں، یہاں پہ جو ہے اب آپ لیے لاکھوں کا خالی کرایہ ہے. تو یہ سب چیزیں ان کو لگانا ہی پڑتا ہے، بغیر اس کی تجارت نہیں ہوتی. تو وہی بولنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ عرف جاری ہے ان تمام چیزوں کے ملحق کرنے کا رأس المال میں، تاجروں کی عادت میں. اور اس لیے کہ ہر وہ چیز جو زیادہ کرتی ہو مبی میں یا اس کی قیمت میں، ہر وہ چیز جو مبی میں اضافہ کرتی ہو یا قیمت میں اضافہ کرتی ہو. رنگنا وغیرہ کیا ہے؟ مبی میں اضافہ کرتا ہے، تھوڑا بہت گوٹ لگانا، مبی میں اضافہ ہوا نہیں ہوا؟ ہاں. اسی طرح اس کی قیمت میں اضافہ بولے تو اٹھا کے لے جانا، قیمت میں بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ آپ وہاں جا کے خریدو، وہاں سے یہاں لاؤ، تم کو بھی تج پڑتا، اتنا پڑتا نہیں پڑتا؟ آدمی اپنے محلے میں چھوٹی موٹی چیزیں کیوں خرید لیتا کہ اس کو جو ہے مارکیٹ کو جا کے لانے میں اور مہنگا پڑ جاتا تھا، نہیں مہنگا پڑ جاتا ایسا. تو یلحق، تو جو چیز زیادہ کرتی ہے مبی میں یا اس کی قیمت میں، وہ اسی سے ملحق ہوتی ہے، یعنی راس المال سے اس کو ملایا جاتا ہے. ھذا هو الاصل، یہی اصل ہے. وما عددناه بهذه الصفه، اور جو کچھ ہم نے تعداد بیان کی اسی صفت سے ہے. جو کچھ ہم نے تعداد بیان کی، وہ تو جو کچھ اوپر ہم نے عدد بیان کی ہے نا. کیا کیا بیان کیے بھائی؟ دھوبی کی اجرت ہے، پہلے کپڑا بیکار تھا، دھوبی محنت کرا تو جو اس میں قیمت بڑھ جاتی نہیں بڑھ جاتی؟ اسی طرح پر جو رنگے قیمت بڑھ گئی، اسی طرح پر جو گوٹ لگا دی اس میں تو مبی میں اضافہ ہو گیا. کیا کہتے ہیں، کھانا اٹھا لے کے لے گئے، مبی میں اضافہ تو نہیں ہوا لیکن قیمت بڑھ گئی کیونکہ اٹھانے میں اجرت لگی اس کو ایسا. تو جو کچھ ہم نے تعداد بیان کی وہ اسی صفت سے ہیں، اس لیے کہ صبغ اور اس کی بہنیں، کون کون اس کی بہنیں بولے تو فتل ہے وغیرہ وغیرہ، عین میں اضافہ کرتا ہے. عین میں رنگنے میں رنگ بڑھ گیا، چیز میں رنگ لگ گیا، اور جو گوٹ لگانے میں جو ہے چیز میں اضافہ ہو گیا، اور اٹھانے میں قیمت میں اضافہ ہو گیا. اٹھانے میں کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ قیمت جگہ کے مختلف ہونے سے بدلتی ہے. پرانے شہر میں لیے تو قیمت الگ رہتی، قیمت الگ رہتی. ہاں آئس کریم کی بات ہے نا، آئس کریم تم آئس کریم کی دکان میں لو قیمت الگ رہتی. وہ آئس کریم جو ہے بلی بھی نہیں رنگ روڈ کیا بولتے وہ جہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں نا، نکلیس روڈ پہ، نکلیس روڈ پہ قیمت زیادہ رہتی وہ آئس کریم کی. الیاس تھا نا اپنے پاس، انہیں بولتا تھا کتنے میں آتے ہو تو نہیں زیادہ میں بیچتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں گھومنے پھرنے والے آتے، انہیں نہیں پوچھتے، پوچھے تو اس کی بے عزتی. پوچھے تو بولتے تھے، کہتے ارے یہاں لیے تو زیادہ تھا بھائی، یہاں پہ کیا ہے، یہ گھومنے کا علاقہ ہے ایسا. وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، اس وقت کیا کہنا چاہیے اس نہیں بتاتے ہیں. اس وقت کہے کہ مجھے اتنے میں پڑا ہے. وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، یہ نہیں بولنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کئی لا یکون کاذبا، تاکہ وہ جھوٹا نہ ہو. کئی لا یکون جھوٹا. وسوق الغنم، اچھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں بولتے ہیں. بکری کو ہنکانا اٹھانے کے درجے میں. بکریوں کو کاندھے اٹھا کے تو نہیں لے جاتے، خریدتے کہاں بھائی؟ کہاں کی جنگل میں خریدتے. شہر میں لاتے نہیں لاتے؟ کیسا لاتے؟ ہکا کے لاتے نا. ہاں. بخلاف اجرت الراعی و کرائی بیت الحفظ، اچھا برخلاف راعی کی اجرت کے اور حفاظت کے گھر کے کرائے کے. لأنه لا يزيد في العين والمعنى، اس لیے کہ وہ نہیں بڑھتا عین میں بھی اور مالیت میں بھی. معنی میں تو معنوی طور پر یعنی قیمت میں، قیمت میں اضافہ نہیں کرتا ہے. بول رہے کیا کیا؟ راعی کی اجرت، چرواہ نے جو چرواہا چرا رہا نا اس کی اجرت کو اس میں شامل نہیں کرنا بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بکری کے ساتھ تو چرواہ رہنا ہی پڑتا. بکری کو چرائے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے. چاہے آپ چارہ لیے نا اور وہ چارے کو قیمت میں شامل کر رہے ہیں، اتنے میں چارہ خریدا یہ بھی اس میں شامل ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر جو ہے مرابحہ کرے، کوئی آدمی ایک 10 بکریاں خرید کے لایا تھا، اس کے ہکانے کا خرچہ تو اس میں شامل کر سکتا. وہ 10 بکریاں آپ جو ہے اگر چیڑلا میں لیتے تو 10 بکریاں جو ہے 1 لاکھ کے تھے، اب یہاں آنے کے بعد جو ہے 1,10,000 کے ہو گئے. لانے والا کیا کرا؟ 10,000 لیا، تو اس کو شامل کر سکتے آپ. لیکن آپ جو ایک 5,000 کا چارہ کھلایا وہ چارہ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے میں چارہ بھی کھلایا وہ بھی پیسے جو ہے مرابحے کے اندر شامل کر کے اس کے اضافے سے تم خریدو، ایسا نہیں بول سکتے. بولنا چاہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ چارہ یا چرواہا وہ تو بکری کی ضرورت ہے اور اس کو جو ہے اضافے میں شامل نہیں کیا جا سکتا. آیا سمجھ میں؟ اسی طرح گھر کے حفاظت کا کرایہ، گھر کی حفاظت کو جو تنخواہ ملی، جو کسی کو کرایہ دیے یا کسی جگہ رکھے، تو وہ بھی جو ہے کرایہ نہیں لینا، اس کو بھی جو ہے اضافے میں نہیں لینا، اس کو اضافے میں نہیں لینا.
لأنه لا يزيد في العين، اس لیے کہ وہ عین میں اضافہ نہیں کرتا اور معنی میں بھی. وبخلاف اجرت التعلیم، اور اسی طرح تعلیم کی اجرت کے برخلاف. یہ تعلیم میں تو کس کو بولتے ہیں؟ غلام. غلام کو جو ہے خرید کے لائے، اب اس کو جو ہے کس کے ساتھ بیچ رہے ہیں بھائی؟ مرابحے کے ساتھ بیچ رہے ہیں. تو جتنے میں خریدے اور بیچ میں تھوڑا بہت اس کو پڑھائے سکھائے تو اس کو اجرت میں شامل نہیں کرنا. یعنی 1000 درہم میں تم کیا کرے؟ غلام خریدے، اب ان کو بول رہے ہیں جو ہے میں مرابحے کے ساتھ تم کو 100 درہم کے اضافے سے بیچ دیا، اور وہ 1000 درہم میں شامل یہ کر رہے ہیں کہ اس کو پڑھانے کے بعد تھوڑا خرچہ آیا، وہ خرچہ بھی اس میں شامل کر کے جو ہے میں کیا کروں گا؟ اس کی قیمت لگاؤں گا 1200 درہم، اور 1200 میں 200 کے اضافے کے ساتھ بیچوں گا، مرابحہ کروں گا. ایسا نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہاں زیادتی کا ثبوت ایسے معنی کی وجہ سے ہے جو کہ اس کی حذاقت ہے. حذاقت مانے اس کی ذہانت ہے. انہیں ذہین ہے تو پڑھائی حاصل کیا، اس پڑھائی میں اضافہ آپ شمار نہیں کیا کریں گے. آیا سمجھ میں؟ اگر انہیں جو ہے پڑھائی والا ذہین نہ ہوتا، اس کو تم کتنا بھی پڑھانے کی کوشش کرو نہیں پڑھ سکتا تھا. تو اس کی تعلیم، اس کو جو سکھائے، آپ سکھائیے کسی کو سکھوانے لگائے، وہ تو دو چیزیں بھی جو ہے اس کی ذہانت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کی ذات میں یا اس پر ہونے والے خرچے میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اس کو کھلانا پلانا بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اس کو پڑھانا بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہیں کر. سمجھ میں آ گیا فرق؟ یہ اٹھانا لانا الگ ہے، اس کو پڑھانا کھلانا الگ ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.